عزیز ساتھیوں، آج کے اس نورانی مجلس میں میں مختصر سا کلام کروں گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے اس نازک حالات میں بہت سارے خرافات، بہت ساری برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری اور آپ کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو نبی بتائے تھے، ان سنتوں کو چھوڑ دیا جو صحابہ کرام کر کے چلے گئے، بتا کر چلے گئے۔ جن چیزوں کو محدثین نے کتابوں میں لکھا اور عمل بھی کیا، ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان چیزوں کے ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، غور کیجئے، آج کل ہم ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں۔ کہیں ماں باپ کی شکایت اولاد کرتا ہے، کہیں اولاد اپنے ماں باپ کی شکایت کرتا ہے، ایک دوسرے سے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ہم آپس میں میل جول نہیں ہے، اتفاق اتحاد نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں جو کہ ماں باپ ہمارے لیے کیے تھے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے لیے پڑوسی کرتا ہے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کے ان احسانات کو، ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو، اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی برائی کرتا ہے، ان کو جھڑکتا ہے، ان کو غصہ دلاتا ہے، تو یاد رکھو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے دوستو، ہر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا تو ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ میں ثبوت کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا کہ ایک نوجوان نوکری پر گیا، اس کی بیوی نے اس کی شکایت کی کہ تمہاری ماں مجھے مارتے رہتا ہے، جھگڑتے رہتا ہے اور تمہارے بارے میں برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو غصہ آتا ہے، وہ نوجوان جاتا ہے، اپنے ماں کو دیکھتا ہے کہ میری ماں کہاں گئی ہے، اس کو آج میں ماروں گا، اس کو آج میں پیٹوں گا۔ تو دیکھتا ہے کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیچاری ماں سجدے کی حالت میں ہے۔ وہ نوجوان آتا ہے اور وہ نوجوان آتے ہی اپنی ماں کے گردن پہ اس زور سے پیر رکھتا ہے کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملتی ہے، ماں مالک حقیقی سے جا ملتی ہے۔ میرے دوستو، لوگ اور دیگر انسان سب مل کر قبرستان تیار کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو دھلاتے ہیں، بعد اس کو جب جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے کے جاتا ہے، اس کے چچا زاد بھائی اور وہ نوجوان دونوں قبر میں اترتے ہیں۔ اترنے کے بعد نوجوان، وہ چچا زاد بھائی قبر سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن وہ نوجوان نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو نکل نہیں پاتا۔ لوگ بہت دعا کرتے ہیں اس کے لیے، لوگ دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کاش یہ انسان اس قبر سے نکل جائے، لیکن قبر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، قبر اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہیں دبوچ لیتا ہے۔ لوگ بہت ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن سب لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ آخر لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا حالت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، جب اس کی بیوی کو اس واقعہ کا خبر پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ سارا قصور، سارا ماجرا میں نے ہی کیا، میرا ہی قصور ہے، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، 2-3 عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سزا تو دیں گے ہی، لیکن دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ ایک ظالم، دوسرا وہ انسان جو اپنے ماں کے خلاف زہر اگلتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو پیٹتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے۔ اگر ٹکٹ ہے تو ہم جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا تو ہمارا انجام وہ ہوگا جو کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ ایک انسان تھا، وہ اپنے ماں باپ کی بہت دنوں سے خدمت کرتا تھا۔ خدمت کرتے کرتے کہا، امی جان، میں آپ کی بہت دنوں سے خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے
اب تمہارا حق ادا کر دیا۔ تو بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا میں جب تم کو جنم دی تھی جو مجھے تکلیف ہوئی تھی اس وقت کا بھی حق تم نے ادا نہیں کر پایا جبکہ تم بچپن سے ہی میری خدمت کر رہے ہو۔ آپ میرے دوست غور کیجئے۔ اور وہ نوجوان یہ بھی کہتا ہے میری ماں میں آپ کی بہت دنوں سے خدمت کر رہا ہوں، میں حج میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا میں حج میں جانا چاہتا ہوں۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا میری خدمت کرو، تمہیں حج میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی انسان اپنی ماں کے طرف محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر دن میں 100 بار دیکھے تو اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا، 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ انسان حج میں جاتا ہے، اس کا حج قبول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن انسان کوئی نیک سال انسان اگر کوئی اپنی ماں کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ انسان کہنے لگا امی میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، بہت دنوں سے کر رہا ہوں، میں حج میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کی ماں نے منع کر دیا بیٹا حج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری خدمت کرو۔ آخرکار وہ نوجوان نکل گیا حج میں نکل گیا۔ نکلنے کے بعد اتفاق سے رات ہو گئی، ایک مسجد میں ٹھہرنے کا موقع ملا۔ ٹھہرنے کے بعد اتفاق سے اسی رات میں چوری ہو گئی، اس گاؤں میں چوری ہو گئی۔ لوگ چور کو تلاش کر رہے ہیں، آخر چور گیا کہاں؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں مسجد میں ایک شخص ہے، شاید وہی چور ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کیا ہے؟ تو وہ کہا میں نے چوری نہیں کی ہے۔ لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ انسان پریشان ہو گیا، مار پیٹ کھاتے کھاتے کہا تم بتاؤ کہ میں نے ہی چوری کی، تم بولو کہ میں نے ہی چوری کی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے یہ مت کہو کہ بتاؤ میں نے ہی چوری کی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر انسان کا وہ نتیجہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا ساتھ یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو سوچئے اور غور کیجئے ماں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہیں ماں کے بارے میں ذکر کیا ہے، والدین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو میں کہہ رہا ہوں اور کہہ بھی دیا ہوں جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا تو دیں گے ہی لیکن دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایک انسان تھا وہ اپنے باپ کو مارتے مارتے جھگڑا ہوا، مارتے مارتے اس پار چلے گیا، گاؤں کے دوسرے سائیڈ چلے گیا، بازار کے طرف لوگ اکٹھا ہو گئے، لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ تو پھر مارتے مارتے اور دور لے گیا اور ایک کنویں کے پاس لے گیا، پھر مارنے لگا اور دوسرے جگہ لے جانے کی کوشش کیا مارتے مارتے۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا مجھے اور مت مارو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو بھی مارتے مارتے یہیں تک لایا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو مارتے مارتے یہیں تک لایا تھا۔ میرے عزیز دوستو جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، ان کے اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اس بات کو کان کھول کر سن لو۔ لیکن آج کل ہم ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ماں باپ کو وہ حق نہیں دیتے ہیں جو ان کا حق تھا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ایک سائیڈ کر دیتے ہیں۔ میرے دوست یاد رکھو اگر کوئی درخت پھل دینا رک جائے، پھل نہیں دیتا ہے لیکن وہ سایہ ضرور دیتا ہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ بوڑھا ہے، وہ اگر ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے سایہ ہے۔ اگر ماں باپ ہے تو ہمارے لیے عمارت میں ایک ستون ہے، ہمارے پاس ہمت ہے، وہ پاور ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان سے جا کر پوچھو ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ان سے پوچھو جن کے ماں باپ ان کے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلے گئے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ ان سے جا کر پوچھو ماں باپ کی قدر و قیمت، ان کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں کیا معلوم،
ہمیں فری فنڈ میں ماں باپ مل گیا، ہمیں تو فری فنڈ میں ماں باپ مل گیا، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنے گئے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا یہ کہنا، ہمارے لیے بولنا مناسب دین نہیں ہے۔ یہاں تک قرآن شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ جو کہ تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تھوڑا سا زخم ہو جاتا ہے، کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، مختصر سا چھوٹا سا لگ جاتا ہے، اف جیسے بولتا ہے کہ اف مجھے کیا ہو گیا، یہ چوٹ لگ گئی، تو اتنا بھی تکلیف نہ دو، اتنا بھی تکلیف نہ دو۔ میرا عزیز دوستو، جو ماں باپ کا حق ہے ان کو حق دو، اور ماں باپ کو بھی چاہیے جو بچے کا حق ہے ان کا حق دے۔ آج کل ماں باپ بھی اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کرتے۔ ان کو ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ان کے کان میں اذان دی جائے، ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کا عقیقہ کیا جائے، اور جب وہ عقل و شعور والا ہو جائے تو ان کو اچھے مدارس میں بھیجا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو لکھایا جائے، تاکہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، تاکہ دین اسلام کے بارے میں کچھ جان سکے، کچھ سمجھ سکے۔ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھو، اگر کوئی انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، دین و مدارس کا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اگر کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی مفتی ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں کو گالی دینا، ماں کو برا بھلا کہنا کتنی بری بات ہے۔ ان کو پتہ ہے، ان کو اس بات کو احساس ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلیم سنی ہے کتابوں کے ذریعہ، جیسا بھی انہوں نے وہ علم حاصل کیا ہے، انہیں پتہ ہے۔ اس لیے اس دنیا میں آپ نہ کے مقابلے میں دیکھیں گے کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفتی، کوئی قاری اپنے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا ہو، اپنی بیوی کو گھر سے بے گھر کر دیا ہو، اپنے بچوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہو، اپنے رشتہ دار کو گھر سے بے گھر کر دیا ہو، کسی سے اتنا تعلق نہیں رکھے گا، کسی سے اتنا ملان نہیں رکھے گا تو اتنا رکھے گا جس نے شریعت میں بتایا ہے، جس نے شریعت میں کہا ہے اسی کے مطابق کام کرے گا، لیکن آج کل ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں لکھاتے ہیں، جس کا نتیجہ آگے چل کر ہم خود دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا بات نہیں مانتا ہے، تو ماں باپ اس کو لے کے جاتے ہیں کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، اور کہتے ہیں کہ میرے بچہ میرا بات نہیں مانتا، ان کو کچھ تعویذ دے دو۔ میرے دوستو، وہ تعویذ کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے وہ تعلیم ہی نہیں دی، کیونکہ ہم نے وہ تربیت ہی نہیں کی جو کہ نبی بتا کر چلے گئے، جو صحابہ کرام بتا کر چلے گئے، جو ائمہ مجتہدین نے کر کے چلے گئے، جو محدثین نے لکھے اور عمل بھی کیے۔ ان چیزوں کو نہیں بتاتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں سکھاتے ہیں، بلکہ ہمیں دنیا سے تعلق ہو گیا ہے، دنیا کو ایک ہمیشہ رہنے والے گھر سمجھ لیے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتے ہی ہم سوچ لیتے ہیں اس کو کالج کے اندر بھیجنا ہے، ان کو یونیورسٹی کے اندر بھیجنا ہے، ان کو دین کی پڑھائی نہیں پڑھانی ہے بلکہ دنیا کی پڑھائی پڑھانا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کی پڑھائی ایک فن ہے جو کہ دنیا تک محدود رہے گی، لیکن دین کی پڑھائی جو کہ دنیا میں بھی کام آئے گی، لیکن آخرت میں بھی کام آئے گی، قبر تک کام آئے گا۔ علم ایک روشنی ہے جو کہ قبر کے اندر پورے روشن ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے اولادوں کو پڑھائیں لکھائیں، نہ کہ دنیا کی تعلیم سکھائیں، لیکن ہم دین اسلام کی پڑھائی اتنا سکھائیں جتنا ان پر فرض ہے، جیسا کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اور رشتہ داروں کی پہچان ہو سکے، ماں باپ کا حق کا ان کو مطالبہ، ماں باپ کا حق کیا ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم بلکہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہم بلکہ دیکھتے ہیں کمائی کو۔ اگر ہمارا بچہ کمائے گا، ان کا اچھا رشتہ آئے گا، ہمارا بچہ پڑھائے گا تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہم بچے کے آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ان کی جو کرتے ہیں کہتے ہیں کرنے دو، لیکن ہمارے پاس ان کی رقم ہمارے پاس آنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضرور پوچھیں گے کہ تمہیں اولاد دی تھی، اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، بتاؤ تم نے اس اولاد کے لیے کیا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا
اگر نہیں پڑھایا، اگر نہیں لکھایا تو قیامت کے دن اس کے برائیاں، اس کے جتنا برائی ہے تمہارے حوالہ کر دیا جائے گا اور سارے نیکی تمہارا ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کو اچھے سے رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو تاکہ آگے چل کر ہم جب بڑھاپے ہو جائیں، جب ہم کوئی کام کا نہ رہے، وہ تاکہ ہمارے کام آ جائے۔ جب تک ہم ان کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو مدارس و مساجد میں نہیں بھیجیں گے، مکاتب میں نہیں بھیجیں گے، تو ہمارا وہی حال ہوگا جو کہ آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھتے ہیں، اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں۔ آج کل کا ماحول بہت خراب ہے، بہت ہی خراب ہے۔ ان ماحول کو ختم کرنے کے لیے اور اچھا ماحول لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو نیک صالح بنائیں، ان کو نیک صالح بنائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں سکون کی زندگی ملے اور بچے کو بھی سکون کی زندگی ملے، آخرت میں تو ملے گی۔ جو انسان اگر نیک صالح ہو، اچھی تعلیم کی ہو، اچھا سبق سیکھا ہو استادوں سے اور رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، تو ان کا حشر بھی اچھا ہی ہو۔ پہلا مدارس، پہلا مکاتب کیا ہے؟ ماں کا گود ہے، ماں کی کوکھ ہے، اپنا گھر ہے۔ اگر اس گھر میں رہ کر اچھی تعلیم حاصل کی ہو، اچھی تربیت ماں باپ نے دی ہو تو بچہ بھی اچھا ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں انہی چند باتوں پر اپنی اس مختصر سی توضیح کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔